نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134 اور 135 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان لوگوں کی راہ پر چلنے کا حکم دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، اور ان کا شمار ان میں سے ہوتا ہے کہ جو اللہ کے مقرب ہیں۔ تو قرآن مجید نے صراط الذین انعمت علیہم بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین بھی فرمایا۔ تو چونکہ ہر گروہ کے اندر کچھ لوگ نیک بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بد بھی ہوتے ہیں، یوں بھی ممکن ہے کہ کسی نے متقین کا لبادہ اوڑھا ہو لیکن اندر سے وہ متقی نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، صادقین میں سے نہ ہو، اللہ کے مقرب بندوں میں سے نہ ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ علامات بیان فرما دی، کچھ نشانیاں بتلا دی کہ بظاہر تم دیکھو کہ ایک شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، صادقین میں سے لگتا ہے، لیکن اگر اس میں یہ علامات موجود نہیں تو پھر وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی علامت اللہ نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ وہ خوشی میں اور غمی میں اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے غصہ پر قابو کرنے والے ہیں۔ تیسری علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ چوتھی علامت یہ بیان فرمائی کہ جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اور پانچویں علامت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا وہ کوئی اپنے بارے میں کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب کسی گناہ کے متعلق ان کو بتلایا جاتا ہے یا ان کو احساس ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گناہ پر اڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں جو متقین کے ہیں، پرہیزگار لوگوں کے ہیں۔ تو جس میں یہ وصف پائے جائیں تو وہ اللہ کا مقرب ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اور وہی صادقین میں سے ہیں، وہی متقین لوگوں میں سے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، الذین وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں، والضراء اور تکلیف میں۔ یعنی متقین لوگ وہ ہیں کہ جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص کوئی مال کو ذکر نہیں فرمایا کہ مال کو خرچ کرنا ہے۔ لوگ یوں بھی سوال کرتے ہیں کہ صدقہ کرنے میں کسی جانور کو ہی ذبح کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے، جانور کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ کسی غریب کو، ضرورت مند کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ اس کو پیسے دے دیں، اناج کی ضرورت ہے تو آپ اس کو اناج دے دیں، دوائی کی ضرورت ہے تو آپ اس کو دوا دے دیں، دوا لے کر دے دیں۔ جس چیز کی اس کو ضرورت ہو آپ وہ لے کر دے دیں تو وہی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مال کو بھی ذکر نہیں فرمایا۔ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے اپنا وقت صرف کر سکتا ہے تو اپنا وقت دے دے، تو یہ بھی اپنی صلاحیت کو خرچ کرنے کے مترادف ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنا علم بانٹ سکتا ہے، لوگوں کو بات بتلا سکتا ہے، علم دے سکتا ہے، تو وہ اپنا علم دے۔ تو اگر کسی کے پاس کوئی صلاحیت ہے، وقت ہے، علم ہے، وہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ سارا کا سارا اسی کے اندر شامل ہو جائے گا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے عموم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر مال خاص مراد نہیں، بلکہ کچھ بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ عند اللہ قابل قبول ہی ہوگا، اور یہ خرچ کرنے والا متقین میں سے ہی شمار ہوگا۔ والکاظمین الغیظ اور قابو رکھنے والے ہیں الغیظ غصہ کو، والعافین اور معاف کرنے والے ہیں عن الناس لوگوں کو، واللہ اور اللہ یحب پسند رکھتے ہیں المحسنین
نیکی کرنے والوں کو۔ تو یہاں پر مفسرین کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ تھے، وہ ایک دفعہ وضو کر رہے تھے، ان کی باندی، ان کی کنیز ان کو وضو کروا رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹا اور وہ پانی سارا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر گر گیا۔ تو طبعی طور پر غصہ آنا طبعی امر ہے، تو غصہ آ گیا۔ تو جب اس نے تیور دیکھے کہ حضرت کو غصہ آ گیا ہے، تو اس نے فوراً سے یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ متقین وہ ہیں جو اپنے غصہ پر قابو کرنے والے۔ تو فوراً سے حضرت علی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ وہ ٹھنڈے ہو گئے، اپنے غصے کو ختم کر دیا۔ پھر اس نے اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے فرما دیا کہ جا تجھے میں نے معاف کیا۔ جب اس کنیز نے یہ دیکھا کہ اب ان کی حالت بہت اچھی ہے اور یہ قرآن پر عمل کر رہے ہیں، قرآن پر عمل کرنے کا شوق میں دیکھ رہی ہوں، تو اس نے فوراً سے اگلی آیت کا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جا تجھے میں نے آزاد کیا۔ تو قرآن کی ایک آیت دیکھیے کہ ان حضرات پر کیسے عمل کرتی تھی، کیسا اثر ان کے دلوں پر ہوتا تھا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھی تو فوراً سے اس پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اپنے غصے کو بھی قابو کیا، معاف بھی کیا، اور نیکی یہ کی کہ اس کو آزاد بھی کر دیا۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا، جب، فعلوا، کر بیٹھیں، فاحشتاً، کھلی برائی، او یا ظلموا، گناہ کریں، انفسہم، اپنے اوپر، ذکروا اللہ، تو ذکر کریں اللہ کا، فاستغفروا، تو بخشش مانگیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب، ومن، اور کون ہے، یغفر الذنوب، جو معاف کرے گناہ، الا اللہ، مگر اللہ، ولم یصروا، اور اڑتے نہیں ہیں، اصرار نہیں کرتے، علی ما فعلوا، اس پر جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون، جب وہ جانتے ہوں۔ پچھلی آیت کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ تھا، اس آیت کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے کہ جب ان سے کوئی کھلی برائی ہو جاتی ہے یا وہ کوئی اپنی ذات پر کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم سے تو یہ گناہ سرزد ہو گیا، ذکر اللہ، تو پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے انسان کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر اللہ کا ذکر اس سیاہ نقطے کو صاف کرنے کے کام آتا ہے، اس سے انسان کا جو دل ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں تاکہ ان کا وہ گناہ دھل جائے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر وہ اپنے گناہ کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، تو یہ جو آیت ہے یہ بندوں کے لیے بڑی شفقت اور مہربانی والی آیت ہے کہ کون ہے سوائے اللہ کے جو گناہوں کو معاف کرے۔ تو لہٰذا اگر بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اللہ کی رحمت کی طرف آئے، اللہ سے بخشش طلب کرے، اللہ ہی گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو ان سے کام سرزد ہو جاتا ہے وہ پھر اس پر اڑتے نہیں، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ
تعویل گناہ بدتر از گناہ، عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور پھر اس کی صفائی دیتا ہے، پھر اس کی تعویل کرتا ہے کہ نہیں دراصل یوں تھا، دراصل یوں تھا، تو عذر گناہ بدتر از گناہ۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو تسلیم کرے کہ یہ مجھ سے غلطی سرزد ہوگی، اللہ تو مجھے معاف کر، اس کی جسٹیفیکیشن تلاش نہ کرے کہ اصل میں یوں تھا اور پھر میں نے یوں کر دیا اور پھر ایسے ہو گیا، ایسا نہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو ان سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اس پر وہ اڑتے نہیں ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جب وہ جانتے ہوں، یعنی جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، تو فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور توبہ کا اصول یہی ہے، توبہ کا اصول یہ ہے کہ جب آدمی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے، ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اور یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ اگر کوئی شخص کوئی صغیرہ گناہ کرتا ہے لیکن صغیرہ گناہ پر اصرار کرتا ہے تو وہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی گناہ پر اڑنا نہیں چاہیے، جیسے ہی پتہ چلے اس پر فوراً توبہ کر کے اس سے رجوع کر لینا چاہیے اور اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو متقین کے اوصاف نصیب فرمائے۔